امریکہ اور جاپان جو ہیں وہ چائنا پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ تائیوان کے پاس ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 100 کلومیٹر کا ہے۔ وہاں پر امریکہ اور جاپان نے اپنے اپنے ہتھیار وہاں پر جمع کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ان ہتھیاروں کے اندر بہت سارے لیتھل ہتھیار بھی ہیں جو کسی بھی جنگ کا پانسا تبدیل یا موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ کس لیول کی جاپان اور امریکہ تیاری کر رہے ہیں چائنا کے خلاف۔ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بہت سارا نیا تماشا ہو سکتا ہے، بہت سارے جو گیم ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ حالانکہ تائیوان اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہے۔ تائیوان نے کچھ اپنے رن وے بھی دیے ہیں امریکہ اور جاپان کو کہ آئیں ہمارے رن وے استعمال کریں اور چائنا کے اگریشن کو بالکل ختم کر دیں۔ ناظرین اکرامی، اس حوالے سے بہت ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جاپان اب فرنٹ لائن پر آ رہا ہے۔ جاپان کی اپنے نیبرز کے ساتھ، دو بڑے ملکوں کے ساتھ اس کی ٹسل ہے۔ ایک وہ چائنا کے ساتھ آئی لینڈ کو لے کر معاملات خراب کیے بیٹھا ہوا، دوسرا رشیا کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر شمالی کوریا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایز سچ ڈسپیوٹ نہیں ہے جاپان کا، لیکن شمالی کوریا لگاتار ان کے اوپر میزائل بھی برسا رہا ہے۔ ان کے پانیوں کے اندر، ان کے اکنامک زون کے اندر ویپنز اور بلسٹک میزائل جو ہیں وہ آ کر گر رہے ہیں۔ جاپان اس حوالے سے کافی پریشان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جاپان نے آج تک تو پہلے کسی قسم کی اس طرح کی انٹینشن شروع ہی نہیں کی، اور یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ تو جاپان کے پانیوں کے اندر اب میزائل گرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے اکنامک زونز کے اندر میزائل جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جاپان نے اب چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر ساؤتھ چائنا سی کے اندر مختلف جگہوں پر اپنے ہتھیار ڈپلائی کرنا شروع کر دیے ہیں، جس میں سب سے پہلے تائیوان کے پاس جو آئی لینڈ ہے تائیوان کا، جس کا جو رقبہ ہے وہ 100 کلومیٹر ہے، وہاں پر ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ شیئر انٹیلیجنس بیس کے اوپر کام کریں گے، یعنی امریکہ بعض اوقات جاپان کو کہے گا کہ چائنا کی فلاں سب میرین آ رہی ہے، اس کے اوپر حملہ کر دو، یا چائنا کا فلاں جہاز جا رہا ہے آپ کے پانیوں کے اوپر سے، اس کے اوپر اٹیک کر دو۔ تو اس طرح کے معاملات شیئرڈ انفارمیشن، شیئرڈ انٹیلیجنس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ تائیوان کے اندر اور جاپان کے اندر امریکہ کے جہاز اب آپ کو بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ امریکہ نے ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے کہ آپ ہمیں اپنے رن وے دیں، ہم اپنے خطرناک فائٹر جیٹ لا کر یہاں پر جڑائیں گے اور چائنا کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تائیوان فی الحال خاموش ہے۔ تائیوان نے پچھلے دنوں امریکہ کے ساتھ F-16 کی ڈیل بالکل کینسل کر دی کہ نہیں چاہیے آپ کے جو F-16 فائٹر جیٹ ہے۔ اس فائٹر جیٹ کا نام تھا F-16V۔ یہ امریکہ کا F-16 سیریز جو ہے سب سے ایڈوانس اور لیٹسٹ ورژن تھا جو امریکہ تائیوان کو دے رہا تھا، لیکن تائیوان ان جہازوں کو اڑانے سے قاصر ہے کیونکہ یہ جہاز لگاتار تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے گر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں، ہم کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں۔ تو وہ معاملہ ابھی بیچ میں ہی ہے۔ اب تائیوان کے پاس آپشن ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائے گا، روس سے میزائل خریدے گا یا پھر جہاز خریدے گا یا پھر وہ اسرائیل کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چائنا سے تو ہتھیار پرچیز کرنے سے رہا کیونکہ آلریڈی لڑائی ہی چائنا کے ساتھ ہے، تو چائنا کے خلاف جو ہتھیار ہوں گے وہ اسرائیل کے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، روس کے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے یہ جو F-16 جہاز ہیں یہ بالکل فلاب ثابت ہوئے۔ جب بھی تائیوان کی فورسز نے اڑایا ہے وہ تباہ ہی ہوا ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں آج کل ساؤتھ چائنا سی کے پاس۔